باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ گزشتہ کل جو آیت مبارکہ ہم نے سنی تھی کہ اگر کوئی کفر پر مر جائے تو وہ کفر پر مرنے والا ساری زندگی، چاہے اس نے اعلیٰ درجے کی عبادت ریاضت کی ہو، تبلیغ دین کیا ہو، لیکن خاتمہ اس کا کفر پر ہوا تو اس کے بارے میں ہم نے کل سنا تھا کہ اس مرنے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ آج اس کفر کرنے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان پر سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت معلوم کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں نہ اس کی کوئی مثل ہے، معبود اور رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں یکتا ہے اور مخلوق کو تنہا اسی ذات نے بنایا اور وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، یعنی جس کو نصیب ہو جائے تو وہ اسم اعظم سے جو دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان دو آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، ایک تو یہی والی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کے جو پہلی دو آیتیں ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان دو آیتوں میں حضور نے فرمایا اسم اعظم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ باطل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کی شان و صفت ابھی آپ نے سنی تو حضور نے بتایا ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، تو انہیں بڑا تعجب ہوا کیونکہ ان کا نظریہ، ان کا ذہن تو یہ بنا ہوا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر بت کا ایک الگ الگ کام تھا۔ اب ان کا ایک یہ نظریہ بنا ہوا تھا، جب حضور نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تو انہوں نے اس پر حضور سے دلیل مانگی تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے آسمان کا قائم ہونا، سورج چاند ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا یوں ہی زمین میں دیکھ لو اور اس میں اس
اس کی وسعت کو دیکھ لو، پھر زمین میں موجود تم پہاڑوں کو دیکھو، معدنیات کو دیکھو، جواہرات کو دیکھو، اس میں رواں سمندر کو دیکھو، دریا کو دیکھو، چشمے کو، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود، یعنی وہ جو کشتی کتنا بھاری بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ بھاری بوجھ کے باوجود کشتی کا تیر لینا، یہ نہیں کہ وہ سمندر میں غرق ہو جائے، فرمایا کہ لوگوں کا پھر اس پر سوار ہونا، سمندر میں جو سفر کرنے والے ہیں وہ عجائبات سمندر کے دیکھتے ہیں، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، فرمایا بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، پھر اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں بہار آنا، فرمایا زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، اور فرمایا کہ ہواؤں کی گردش، ان کے خواص، ان کے عجائبات، یہ تمام چیزیں فرمایا کہ اللہ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر یہ دلیل ہیں۔ یعنی اس میں یہ تو صرف ایک مختصر آپ کے سامنے میں نے نام لیے ہیں، لیکن اگر اس کے بارے میں انسان یہ ساری باتیں اگر تفصیلاً ان میں غور کرے اور اس میں فکر کرے تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر یہ کتنی عظیم دلیلیں ہیں۔ اور فرمایا یہ تو سارا ایک اجمالاً بیان قرآن نے کیا، لیکن انسان کو قرآن کہتا ہے غور کرو، اس میں فکر کرو، تو تمہیں اس کی ہر ایک کی یعنی جداگانہ جب تم غور و فکر کرو گے تو پھر تمہیں ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمے تمہیں نظر آئیں گے کہ پھر تمہاری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی۔ اور فرمایا کائنات میں انتہائی، پھر ایک بات پر مفسرین نے یہاں پر ہمارے لیے غور کرنے کے لیے فرمایا کہ کائنات میں یعنی کہ انتہائی کثرت سے پائی جانے والی صرف ہوا پر انسان غور کر لے، کیونکہ ہوا کیسی چیز ہے، فرمایا اس پر غور کر لے تو اسی ہوا میں نہ جانے کتنی گیسز اللہ نے رکھی ہیں، کتنی تاثیر اس ہوا میں رکھی ہے، اور اس ہوا میں اللہ نے کتنی ضروریات کی چیزیں، اللہ نے بنیادی چیزیں صرف اس ہوا میں رکھی ہیں۔ صرف اگر یہ ایک ہوا اللہ روک دے تو فرمایا تمام روئے زمین کے انسان 10 منٹ کے اندر مر جائیں گے۔ صرف 10 منٹ کے لیے ہوا روک دی جائے تو روئے زمین کا کوئی ایک انسان باقی نہیں رہ سکتا کہ جس کی زندگی، اور فرمایا زمین کے اوپر اور اندر پائے جانے والے حیوانات بھی ختم ہو جائیں، یعنی سارے حیوانات جتنی بھی دوسری مخلوق ہے وہ بھی ہوا روک دی جائے تو وہ مر جائے۔ تو یہ تو صرف ایک اللہ کی وہ قدرت کی قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، لیکن جب بندہ غور کرتا ہے تو قدرت الہی کی خربوں انسان زائد قسمیں اس میں ہیں، اور ایک ایک چیز میں انسان غور کرتا چلا جائے تو کروڑوں عجائبات سے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کسی زمانے میں دیکھیں تو یہ صرف آنکھ کو لوگ آلہ کہتے تھے، اور اس کو ایک آلے کا نام دیا ہوتا ہے، اس آنکھ کا کام صرف دیکھنا ہے، بندے صرف اس کو یہی کہتے تھے بس اس کا کام دیکھنا ہے، آلہ۔ لیکن جیسے جیسے علمی ترقی ہوتی گئی، سائنس میں لوگ آتے گئے اور پھر غور کرتے گئے تو وہ کہنے لگ گئے کہ جس آنکھ کو صرف ایک آلے کے طور پر کہا جاتا تھا بس ایک آلہ ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی اس آنکھ کے کتنے عجائبات ہیں۔ صرف آنکھ سے متعلق علوم کی اقسام آپ اگر سائنس سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گی، اور لوگ پھر بھی اتنا علم آنے کے بعد صرف ایک آنکھ کا، لیکن کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنکھ کے بارے میں ساری معلومات لے لی۔ یعنی یہ تو اب آتی رہے گی، جو جسم جتنا یعنی غور کرتا جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ اس کے عجائبات اور اس کے کرشمے اور اس میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں وہ انسان کو نظر آئے گا۔ لیکن ہمارے لیے تو یہ آنکھ دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہماری آنکھوں کا نور واپس دے دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی پرچیاں آتی ہیں کہ ہماری آنکھوں کا نور سلامت ہو۔ اللہ اس آنکھ کو صرف ہماری آنکھ کو حیا دے دے۔ جب یہ حیا مل گئی اللہ کرے تو پھر یہ آنکھ کو اللہ تعالیٰ وہ عجائبات دکھاتا ہے کہ پھر جو ہماری گناہگار آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اللہ ہمیں کرم فرمائے اس آنکھ پر۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ
من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ مشرکین جنہوں نے بتوں کو پوجنے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنے معبود باطل معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، جو معاملات صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے وہ صرف یہ سارے کے سارے ان بتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان بتوں کے نام پر یہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں پیغام دیا گیا یہ سارے کام تم اللہ کے لیے کرو تو پھر تمہیں کیا انعام ملے گا۔ پھر بتایا گیا کہ اس آیت میں دیکھیے کہ ایمان والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیسی محبت کرتے ہیں، کہاں سب سے زیادہ اللہ سے ایمان والے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ محبت الہی میں ان کا جینا، محبت الہی میں ان کا مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ نرم گداز بستروں کو جب ان کے رب کی طرف سے پیغام آتا ہے تو وہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ ان کا کام جو اللہ کی محبت میں ہے کیا ہے، وہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں۔ وہ ان کا کام اللہ کی رضا کے لیے تڑپنا ہے۔ سردیوں کی طویل راتیں ہوں یا گرمیوں کے لمبے دن ہوں، ان کی لمبی راتیں وہ عبادت میں گزرتی ہیں، لمبے دن ان کے روزے میں گزرتے ہیں۔ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، کسی سے کچھ روک لیتے ہیں تو اللہ کے لیے روک لیتے ہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں کہ وہ ہر وقت نعمت پر شکر کرنے والے، مصیبت پر صبر کرنے والے، ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرنے والے، اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کرنے والے، احکام الہی پر ایسے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ پھر بس ان کے دل میں کسی غیر کی محبت نہیں آتی، اپنے رب کی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے محبوبوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے نیاز مند بھی رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے یہ دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے تلاوت کرنا انہیں پیار ہے، اللہ کے کلام سے پیار ہے، انہیں اللہ کے مقرب بندوں کے قریب رہنا انہیں پیار ہے، اور اس کے یعنی ان کے قرب میں رہ کر اللہ کے قریب ہونا، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ فرمایا ان سے محبت رکھنا، اور محبت الہی میں اضافے کی صحبت یعنی وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور اختیار کرتے رہتے ہیں، اللہ والوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام ایسے سینکڑوں کام ہیں کہ جو اللہ کی محبت والے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن آج اس محبت کو نام بت پرست، وہ شخصیت پرستی کا لوگوں نے دے دیا، یعنی یہ سارے کام جب اللہ کے رسول اور اللہ کے لیے سب کرتے ہیں تو لوگوں نے جب یہ جانوروں کا ذبح بھی یعنی کہ جو اگر نیاز کی ہو تو لوگ کہتے ہیں تم نے یہ غیر اللہ کی نیاز بنا دی، حالانکہ آپ نے ابھی سنا کہ وہ بتوں کے نام پر وہ ذبح کرتے تھے اور ان کی نیت بھی یہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج لوگ انہی آیتوں کو اولیاء اللہ پر، صحابہ پر چسپاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ آیت مبارکہ جب مکمل ہوتی ہے تو آگے اب جو آیتیں آئیں گی، اور اس آیت کا آخری حصہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا جو کہا گیا، اگر ظالم دیکھتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اب کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے قیامت کے دن جب وہ عذاب کا منظر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا یہ کتنا خوفناک منظر ہے، انہیں عذاب پہلے دکھایا جائے گا، اور ساری آیتیں آگے جو آئیں گی اب انہیں بتایا جائے گا کہ وہ عذاب کیسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور
اور جو آج ہم نے سنا کہ اللہ والے جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کا کام صرف ہر کام اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کی برکت سے ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں بہترین قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے والا بنا دے، اس میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تیرے نیک مقبول صالحین بندوں کا صدقہ کہ جو اس قرآن میں غور کرتے تھے، اللہ ان کا واسطہ ہمیں بھی غور و فکر کرنے والا بنا دے، باعمل باحیا بنا دے، باعمل باحیا بنا دے، کردار کو ہمارے مضبوط کر دے، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں اللہ اس قرآن پاک کی درس کی برکت سے ہماری ساری باطنی بیماریاں دور کر دے، روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے۔ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ